اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، بیماریوں کا علاج میں تو یہ کہوں گا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ اگر تو بغیر آزمائشوں اور بیماریوں کے اونچا درجہ دے دے تو اس سے کسی نے کوئی پوچھنا ہے کیا؟ نہیں دے تو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ اور اس لیے ابن القیم کہا کرتے تھے کچھ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ یحییہم اللہ بالعافیہ ویمیتہم بالعافیہ ویبعثہم بالعافیہ، وہ ساری زندگی عافیت میں رہتے ہیں، قبر میں بھی عافیت میں رہیں گے، حشر میں بھی عافیت سے ہی اٹھیں گے۔ اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ لیکن اگر کوئی معمولی سی بیماری آ جائے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، دوائی ضرور لیا کریں، علاج کروایا کریں، یہ سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہیں، کیونکہ حدیث کہتی ہے تداووا ولا تتداووا بحرام، تم دوائی لیا کرو لیکن حرام چیز کی دوائی نہ لیا کرو۔ حرام چیز سے مراد ایسی دوائی جس میں حرام چیز ڈالی گئی۔ کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم علیہم، اللہ رب العزت نے اس چیز میں شفا رکھی ہی نہیں جس کو حرام کہتے ہیں، اس میں شفا نہیں رکھی۔ لیکن علاج جہاں آپ دوڑ کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جانا چاہیے، منع نہیں ہے، وہاں ایک علاج یہ بھی ہے داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ یہ صدقہ بھی ایک علاج ہے۔ جہاں آپ صبح شام 2-2 4-4 ایمپٹک لاکس لے لیتے ہو، وہاں صدقہ بھی 2-4 روپے کر دو، یہ اس سے قیمتی اور اس سے زیادہ پوٹینسی کے کیپسول ہیں، لیکن اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ خود امام حاکم جو مستدرک حاکم کے لکھنے والے ہیں محدث، اچانک ان کو ایسی بیماری ہوئی کہ ان کے چہرے پہ زخم بن گئے، ادھر سے علاج کروا ادھر سے۔ اس نے کہا حدیث تو نہیں چھوڑ سکتا، پڑھتے پڑھتے سامنے حدیث آ گئی، وہاں رک گئے۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، علاج کرواؤ اپنی بیماریوں کا صدقے کے ساتھ۔ علاج سارے چھوڑے، سیدھے مسجد میں پہنچے، مسجد میں پانی کا سسٹم بنایا کہ لوگ ٹھنڈا پانی پیئے، ساتھ ہی پوری زندگی اس دن کے بعد سے چہرے پہ کوئی چیز نہیں ہوئی۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، صدقے سے جو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نیک عورتیں تو صرف اس بات پہ صدقہ دیا کرتی ہیں کہ اگر صدقہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے تو پھر روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوگا۔ تو بیٹا اگر نماز میں سستی کرتا تو وہ صدقہ دے دیتی، بیٹے کی نماز سیدھی ہو جاتی۔ کہتی یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، روحانی بیماری اور ایمانی بیماری ہے۔ تو 8ویں بات میں یہ پیش کر رہا تھا کہ صدقے سے انسان کی بیماری دور ہوتی ہے۔ بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ سعودیہ کے ایک شیخ بیان کر رہے تھے کہ اتفاق سے ایک شخص کی والدہ بیمار ہوگی اور پتہ چلا کہ ICU وارڈ میں چلی گئی ہے اور بے ہوش ہے، نہ جانے کتنے سانس باقی ہیں۔ وہ دوڑا، اس نے چھٹی لی اپنے آفس، جو ہی نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بلی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ چاری بلبلا رہی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اس نے کہا باقی کام تو ہوں گے، یہ نیکی تو نہیں چھوڑوں گا میں۔ ساتھ سٹور میں گیا، دودھ لیا اور بلی کو دودھ ڈالا۔ جو ہی ہاسپٹل پہنچا انہوں نے کہا کہ دوسری وارڈ میں آپ کی والدہ کو منتقل کیا گیا ہے۔ تو اس نے مذاق سمجھا کہ لگتا ہے کہ ایکسپائر ہوگی اور مجھے کہہ رہے ہیں دوسری وارڈ میں گئی، ICU وارڈ میں کیسے اتنی دیر میں منتقل ہوگی؟ خیر وہاں پہنچا تو ماں ہوش میں تھی۔ کہا ماں یہ کیا؟ کہا بیٹا میں تو
خواب میں مجھے نظر آیا ایک بلی دعا کر رہی تھی، اللہ نے قبول کر لی ہے، اور میں ہوش میں ہوں، مجھے انہوں نے یہاں منتقل کر دیا۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ وفی کل ذات کبد رطب اجر، ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنے کا اجر ہے۔ کتا حالانکہ پلید ہے لیکن پیاسا تھا، اس کو بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اگر ایک مسلمان کو آپ پانی پلا دیں جو اشرف المخلوقات ہے، تو اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو سکتی ہے تو مسلمان کو پانی پلانے والے کی بخشش نہیں ہوگی؟ ہوگی انشاءاللہ۔